مکہ مدینہ جائیں، سب سے زیادہ آپ کو مسلمان پاکستانی ملتے ہیں وہاں، سب سے زیادہ عشق کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے، 20 لاکھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ پوچھیں کہ کیوں ہماری یہ حالات ہیں؟ آج بھیک مانگتے ہوئے پھر رہے ہیں، ملک غریب ہے لیکن پاکستانی امیر ترین ہے۔ تو آہستہ آہستہ مجھے یہ سمجھ آئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، تو جو بھی انسانی معاشرہ ان کے حکم پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا۔ انہوں نے اس کتاب اور اس کے پیغام سے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کے آئے۔ آپ اگر دین سے ہٹ کے صرف تاریخ کا طالب علم اگر آپ صرف سٹڈی کریں، یہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ ہوا کیا۔ تلوار کے زور سے دین نہیں پھیلا تھا، جس طرح جب منگولین انہوں نے بھی فتح کی تھی ایک دفعہ دنیا، لیکن کروڑوں لوگوں کی جانیں لی انہوں نے اور خون کے دریا بہے، لیکن اس باری تو 1200 سے 1300 ٹوٹل کیجولٹیز تھی۔ تو اصل میں ذہنی طور پہ فکری انقلاب تھا، انسان بدل گئے تھے۔ قرآن کی جو آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے، تو انسانوں نے اپنے آپ کو بدلا تھا، اور وہ پیغام تھا قرآن کے اندر۔ اور ان انسانوں نے دنیا کی امامت کی کہ 625 جنگ بدر اور 11 سال کے بعد یارمک کی جنگ، جدھر رومن ایمپائر یارمک میں ہارتا مسلمانوں سے، اور اس کے اگلے سال دوسرا سپر پاور پرشین ایمپائر وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، چھوٹا سا تھا جب میرے والد مجھے لے جاتے تھے جمعہ کے خطبے پہ، میں نے کبھی کسی کو یہ بتاتے نہیں سنا کہ یہ کیا ہوا تھا۔ جو مسلمان سکالرز ہیں کوئی اس کو ریسرچ کریں کہ کیا چینج آیا تھا۔ اصل میں ہوا تھا، ایک پیغام آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کے ذریعے انسانوں کو آزاد کر دیا۔ اللہ نے اپنی آزادی کے لڑنے کے لیے اس کو جہاد کہا ہے۔ اگر آپ اپنی آزادی کی جنگ لڑتے ہوئے مرتے ہیں تو آپ شہید کا رتبہ دیا۔ پیغمبروں کے بعد شہداء کا رتبہ ہے۔ اس کا مطلب آزادی کو اتنی اہمیت دی ہے کہ غلام قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ جب آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، تو یہ آپ کا آزادی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر اندرونی آزادی، جو انسان خوف کے اوپر قابو نہیں پاتا اس نے آج تک بڑا کام نہیں کیا۔ اور قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں۔ آزاد کیا خوف سے، بڑے انسان بنانے کے لیے جنہوں نے دنیا کی امامت کی۔ بڑے انسان کا بڑا کیریکٹر ہوتا ہے، جو مثال تھی صادق اور امین کی، سچا اور انصاف کرنے والا۔ جو ان کے صحابہ تھے سب لیڈر بن گئے، جو ان کے ارد گرد تھے وہ لیڈرز بن گئے۔ حضرت بلال جو غلام تھے انہوں نے بھی 2 کیمپین جنرل بن کے لیڈ کی تھی۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے کیوں زمین پہ رینگ رہے ہو؟ سب انسانوں کے پاس پر ہیں، لیکن اس پرواز کے لیے ایک راستہ چاہیے، اور وہ راستہ آپ 5 وقت کی نماز میں مانگتے ہیں کہ اللہ اس کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بخشی ہیں۔ یہ بڑی عظیم رات ہے کہ جس دن اللہ کی کتاب ہمارے پہ نازل ہوئی تھی۔ ہم کتاب کی اتنی قدر کرتے اور ہمیشہ کرنی چاہیے، اللہ کی کتاب ہے، لیکن عمل نہیں کرتے اس کے اوپر۔